میں ہوں سید توصیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل پروگرام رمضان ٹائم ایس سی نیوز پر۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اس پروگرام کا مقصد لوگوں تک دین سے جڑے کوئی بھی مسئلے کا حل لے کر آنا ہے۔ آپ نے پچھلے 2 ایپیسوڈوں میں دیکھا کہ ہمارے ساتھ سلوڑ شہر کے مفتی اور علماء مل کر آپ کے سوالاتوں کا جواب دینے کی کوشش کریں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کے یہ 3 سوالات کس طریقے سے ہماری زندگی پر اثر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس پروگرام کی شروعات کرنے سے پہلے میں اپنے مہمان خصوصی کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جڑ رہے اس پروگرام میں مولانا محمد زبیر جو کہ سلوڑ شہر کے ایک نوجوان عالم ہے اور امام خطیب مسجد آمنہ کے۔ سب سے پہلا آپ سے یہ سوال کہ رمضان المبارک میں جو سب سے اہم رکن ہے وہ ہے روزہ، تو روزے کی اہمیت اور فضیلت پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عنایت فرمایا۔ رمضان کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت، ان 2 امور پر میں مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی فضیلت اس ماہ رمضان کی یہ ہے کہ وہ مقدس کتاب جسے ہم کلام اللہ کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں بات کرنے کو، کلام اللہ، اللہ کا کلام جس کا تکلم خود اللہ نے کیا ہے، اور تمام آسمانی کتابوں میں سب سے عظیم الشان اور مشہور کتاب وہ قرآن شریف ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ اس سے بڑھیا اور اس سے بہتر اور کیا فضیلت ہمیں چاہیے؟ سب سے بڑی فضیلت ہے یہ کہ مقدس کتاب کا نزول اس مہینے میں ہوا ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کا نزول ہوا، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اور دیگر صحیفے ہیں جو نبیوں پر، پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں، تو اگر ہم صحیح کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 1 رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، 6 رمضان کو توریت نازل ہوئی، 13 رمضان کو انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور 18 یا 16 رمضان کو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ گویا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں، ان سب کا نزول اس ماہ مبارک کے اندر ہی ہوا ہے، اور قرآن کریم کا نزول بھی اس مہینے کے اندر ہوا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی فضیلت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رمضان کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کا قیام کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پاک اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے ذریعے سے اللہ پاک پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان یہ ایک عربی نام ہے۔ دیکھیے سامعین، جتنے 11 مہینے ہیں نا ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں، یہ سارے کے سارے نام عربوں نے رکھے، لیکن رمضان یہ نام اللہ نے رکھا۔ اب کیسے اللہ نے رکھا؟ کہ دیکھو، دنیا کے بننے سے پہلے، دنیا وجود میں آنے سے پہلے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت خود کی، خود فرمائی قرآن کریم کی تلاوت۔ تو اس میں دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 7ویں رکوع کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو دیکھو، قرآن اور رمضان اللہ نے دنیا بننے سے کئی ہزار سال پہلے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا ہے، عربوں نے نہیں رکھا۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہو گئی۔ عربی کے اندر رمضان کسے کہتے ہیں؟ رمضا یرمزو، اس کے معنی ہوتے ہیں جلنا، جل جانا اور جل کر خاکستر ہو جانا۔ اب روزے کو اور رمضان کو کیا مناسبت ہے، کیا تعلق ہے؟ رمضان اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ جیسے رمضان کے معنی ہے جل جانا،
تو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ تو دیکھیے مناسبت اس طرح ہے کہ ہم جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو بھوک اور پیاس رہنے سے جو معدے کی تپش ہے، معدے کے اندر جو ایک گرمی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ پاک 330 دن میں ہم نے جو گناہ کیے، 330 دن میں جو گناہ ہوئے ہیں صغیرہ کبیرہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سارے گناہ اس آگ کی بھٹی میں، ہمارے معدے کی بھٹی میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام جو ہے تو رمضان نہیں ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے جسم کے اعضاء دیے ہیں، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، دل کا روزہ، دل و دماغ کا روزہ، یہ سب کا تعلق روزے سے ہے۔ اصل جو روزہ ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے کھانا پینا اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ان تینوں چیزوں سے رکنے کا نام یہ روزہ کہلاتا ہے۔ یہ رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، چند فضیلتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے تو ذکر فرمائی ہے۔ کر رہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے اور کون لوگ اس روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے دوسرا سوال مجھ سے کیا ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ کن لوگوں پر فرض ہے اور آیا اسلام نے کچھ رخصت دی ہے کچھ لوگوں کے لیے یا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو ہم یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ روزہ جو ہے تو اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک اہم رکن ہے۔ کلمہ طیبہ، بنی الاسلام علی 5 جو ہے نا، کہ سب سے پہلے جو ہے تو کلمہ طیبہ ایمان، دوسرا جو ہے تو نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حج، اور 5واں جو ہے تو رمضان کا روزہ۔ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ وہ لوگ جو شرعی مسافت طے کر رہے ہو، یعنی کہ شرعی مسافر جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، ایک تو وہ، اور دوسرا جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے جس کو شریعت نے معذور قرار دیا ہے وہ ہے شیخ فانی۔ شیخ فانی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بوڑھا شخص جو روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے، یا پھر اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے کہ ماہر ڈاکٹر نے اس کو یہ کہا، ماہر طبیب نے اسے یہ کہا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارا مرض جو ہے تو بڑھ سکتا ہے، قوی اندیشہ ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص جو ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اس کا متبادل اسلام نے رکھا ہے۔ اس کا متبادل یہ ہے کہ جب آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر اس کا جو ہے تو فدیہ دیں۔ فدیہ کیا ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ہے صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہی ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب مسافر جو ہے تو ہر ایک اپنی طرف سے یہ نہیں طے کر سکتا کہ چلو بھائی میں مسافر ہوں میں بھی روزہ چھوڑ سکتا ہوں، نہیں، بلکہ جو شرعی مسافت ہے 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر جو شرعی مسافت ہے، اگر کوئی یہ طے کر رہا ہے تو اس کے لیے شریعت نے جو ہے تو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک پھر باریک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے اگر سفر کر رہا ہو تو روزہ چھوڑ دے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن صبح صادق کے بعد یعنی طلوع آفتاب کے بعد اگر وہ سفر اپنا شروع کر رہا ہے تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اب وہ جو ہے تو روزہ رکھے، روزے کو چھوڑے نہیں، روزہ رکھے، روزے کو چھوڑے نہیں۔ اب مسافر ہو یا مریض ہو یا پھر جو ہے تو شیخ فانی ہو، ان لوگوں کے جو روزے چھوٹ جائیں گے تو ان لوگوں کو جو ہے تو اگر زندگی نے وفا کی ہے، مرنے سے پہلے یہ نیت کرنا ہے کہ میں ان روزوں کی قضا کروں گا، اور اگر زندگی وفا نہیں کرتی ہے لیکن نیت کیا تھا کہ میں ان رمضان کے روزوں کی قضا کروں گا، تو اللہ پاک جو ہے تو نیتوں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے امید کی جاتی ہے اللہ پاک ایسے لوگوں کو جو ہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں، ان کی مغفرت بھی کر سکتے ہیں، لیکن نیت یہ رکھنا ہے، عزم یہ کرنا ہے کہ میں مرنے سے پہلے ان روزوں کی، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کروں گا۔ مولانا سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اور جی ہاں، ماشاءاللہ بڑا بہترین آپ نے سوال کیا ہے، اور اس مسئلے کو لے کے ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلم سماج کے اندر، بلکہ عوام اور خواص کے اندر بڑی بے چینی کا ماحول ہے اور بہت ہی غلط فہمیاں ہیں۔ یعنی اب مسواک بھی اگر کوئی کر رہا ہے وضو کرنے سے پہلے تو بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ بھئی مسواک سے روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی جو منہ کی بدبو ہے یہ تو اللہ کو بہت پسند ہے،
مشک سے زیادہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو پسند ہے، اور تم جو مسواک کریں گے اس سے منہ کی بدبو ختم ہو جائیں گی۔ انہیں عجیب و غریب ایک غلط فہمیاں ہمارے درمیان جو ہے تو چل پڑی ہے۔ تو دیکھیے، منہ کے اندر جو بدبو آتی ہے وہ بدبو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، نہ کہ منہ کے اندر سے آتی ہے۔ اور ہم جو مسواک کرتے ہیں وہ جو ہے تو صرف منہ کے اندر کی بو زائل کرنے کے لیے مسواک کرتے ہیں، اور ویسے بھی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ دنیا سے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو نہیں ترک کیا، مسواک کیا ہے۔ بہرکیف تو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی قے اگر کر دیتا ہے تو ہم سمجھتے کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، بلکہ اگر از خود اگر قے ہو رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ قے آپ کو کتنی بھی ہو۔ اگر کوئی قصدن جان بوجھ کر اگر قے کرتا ہے، باوجود ہے کہ میرا روزہ اس کو پتہ ہے، پھر قے کرتا ہے، مثلا اگر کوئی حلق میں ہاتھ ڈال کر، انگلی ڈال کر، یا اور کوئی ایسی چیز ڈال کر جو تو قے کرتا ہے جان بوجھ کر قصدن، تو پھر اس کا روزہ جو ہے تو ٹوٹ جائے گا۔ اگر از خود اگر قے ہوتی ہے چاہے وہ کتنی بھی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوک اور بلغم کا ایک مسئلہ ہے کہ اس کو بار بار نگلنے سے جو ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بلغم اور تھوک آپ جو ہے تو کتنا بھی اس کو نگلے، یہ آپ کے منہ کے اندر کی چیز ہے، پیٹ میں جا رہی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کوئی بلغم اور تھوک کو اپنے ہاتھ پہ نکال لے اور بعد میں پھر اس کو کھائے سے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں، ایسا کوئی کرتا نہیں۔ باہر سے کوئی چیز ہمارے پیٹ میں براہ راست اگر جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم انسولین لیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، یا کسی کو خون دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہمارے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہے ہم اس کو دور کر لیں۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جان بوجھ کر کھانے سے، جان بوجھ کر پینے سے، اور جان بوجھ کر جو ہے تو جمع کرنے سے۔ ان تینوں چیزوں سے جو ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک میں دوا ڈالنے سے، سرما لگانے سے، سر میں مالش کرنے سے، تیل لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ناک میں دوا ڈالنے سے احتیاط کرنا چاہیے، اس سے جو ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسواک کا مسئلہ میں نے بتلایا کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اس میں یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ اس کے جو ریشے ہیں مسواک کے وہ حلق میں نہیں جانے پائے، حلق میں نہیں جانے پائے۔ اگر حلق میں چلے جاتے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پرفیوم کا، عطر کا یہی مسئلہ ہے، خوشبو سونگنے کا یہی مسئلہ ہے، دھنی کسی چیز کی، لوبان کی سونگنے کا یہی مسئلہ ہے، یہ ہم نے اگربتی لگایا اس کے دھوئے کا یہی مسئلہ ہے۔ اگر ان چیزوں کا اثر حلق تک پہنچ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ان چیزوں کا اثر اگر حلق تک نہیں پہنچتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی سے بھی یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ بیڑی پینے سے، سگریٹ پینے سے، نشہ کرنے سے کیا ہوگا، تو ان چیزوں سے جو ہے تو بنیادی چیزیں، یہ تو سب کے سمجھ میں آنے والی چیزیں، ان سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان کے علاوہ کسی بھی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تھے مولانا محمد زبیر جو ہمیں سمجھا رہے تھے، ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ آپ سبھی سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے، یہ التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اس پروگرام کو لائک کرے، شیئر کرے، اور ہمارے اس SC نیوز چینل کو نہ صرف سبسکرائب کرے بلکہ بیل آئیکن بھی ضرور دبائے، تاکہ رمضان ٹائم کا کوئی بھی ایپیسوڈ آپ سے نہ چھوٹے۔ اور ہاں، جاتے جاتے ایک اور بات، کمنٹ سیکشن میں رمضان سے متعلق آپ کے سوالات لکھنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے سید توصیف علی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔